وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 اگست بروز جمعۃ المبارک 2022 کا یہ درس قرآن و حدیث ہے، انشاءاللہ شہادت کی عظمت کے عنوان سے معنون ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، پر انشاءاللہ آپ کو یہ گفتگو بھی یاد رہے گی اور مزہ دیتی رہے گی، کہو نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بھائی ان کو مردہ مت کہو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے۔ اب بات سمجھ نہیں رہے، قتل ہو گئے، لِمَن يُقْتَلُ، بولو جی قتل ہو گئے، پر تم مردہ نہ کہو۔ کیا شان ہے شہید کی، نظر آ رہا ہے کہ قتل ہو گیا، اور اللہ بھی لفظ قتل ہی استعمال فرما رہا ہے اور ساتھ منع بھی فرما رہا ہے کہ تم نے اس کو مردہ کہنا نہیں۔ جیسے باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، یار پیو پتر نے سانو وچ پیر رکھن دی لوڑ بھائی بھائی لڑ پین تے کی کہندے ہو، او یارو بھراواں دا مسئلہ ہے، تینوں کی ہے بھائی، آپ ہی نبڑ لین گے ایک دوجے نال، سانو وچ پین دی لوڑ۔ اللہ کہتا ہے کہ شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں جانوں، میرا شہید جانے، خبردار مردہ نہیں کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، تو مثال سمجھ آئی ہے نہیں آئی کہ اس کو مردہ۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ جو شہید ہے نا، اس کا غسل بھی دے دیا گیا ہے، کفن بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہے، اس کی قبر بھی بنا دی ہے، بیوی اس کے بیوہ بھی ہو گئی ہے، بچے یتیم بھی ہو گئے ہیں، پر اللہ کہتا ہے خبردار مردہ نہ کہیو۔ اور اچھا اتنی کافی تھا، چلو بھی مردہ نہ کہو۔ مثلا کوئی محلے میں فوتگی ہو جائے تو تسی آندے ہو مر گیا ہے، اتنے جا کے یہی آخدے ہو مر گیا ہے، آندے نے ہاں جی، یعنی وارثاں نوں کہندے ہو مر گیا ہے۔ گل تمہیں سمجھ نہیں آئی، بس ہوں تسی دن دا حساب کرن رہے ہو، میں اپنے چکر چ بیٹھا ہوں۔ بھائی کوئی یہ نہیں کہندا مر گیا، اللہ دے سپرد، اللہ دی رضا، بولو اللہ دا، یہی آندے ہو مر گیا، ہوں دسو کی آندے ہو، اسی تے یہی آکھدے اچھا جی صبر کرو، اللہ دی رضا، اللہ دی مرضی، اللہ دا حکم۔ وہ جی سارے نال انجی ہے جی، باب آدم تو اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی بھی اتنے رہنا۔ ایک جملے بولی دے نے، اتھوں تک تے گل سمجھ آ رہی ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا خبردار یہ میری خاطر شہید ہوا ہے، اس نے جان سیاست پہ نہیں دی، اس نے جان ریاست پہ نہیں دی، اس نے جان وہ اپنی خاندان پہ نہیں دی، اس نے جان میرے دین پر دی ہے، جب تک میرا دین زندہ رہے گا یہ شہید بھی زندہ رہے گا۔ تو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر چونکہ وہ قتل ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے خبردار انہوں مردہ آکھنا مینوں پسند نہیں، تو اس کو مردہ کہنا، یا اللہ ہم تو پہلے کسی مردے کو بھی مردہ نہیں کہتے، بھائی ہم کسی مردے کو بھی مردہ مر گیا ہے، مردہ پہ ہے، ویسے آپس میں کہہ لیں، پر وارث کے سامنے ہم کہتے، وہ بیٹے کے سامنے اے مردہ پہ آجے، چکو مردہ لے چلو قبرستان، ایسا کہتے؟ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، تو ہم تو پہلے ہی نہیں کہتے۔ اگلی بات نے بات زندہ کر دی، اللہ نے فرمایا صرف مردہ کہنا نہیں، سمجھنا بھی نہیں، تو پھر کیا کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اب یہاں سے اصل شہید کی عظمت شروع ہو رہی ہے۔ پہلی بات ہے کہ مردہ نہ کہو، مریا نہ کہو، کھپیا نہ کہو، وہ تو ہم کسی کو بھی کہنے کو تیار ہے، آپس میں تو کہہ لیتے ہیں جی فلانا مر گیا، فلانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
پر ہم کسی وارث کے سامنے، تو شہیدوں کا وارث تو اللہ ہے چونکہ اللہ کی خاطر جان دی ہے۔ پر اگلی بات نے کمال کر دیا، اللہ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بولو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی کھا رہے ہیں۔ بولو اپنے رب کے پاس رزق بھی، لہذا بالکل انہیں مردہ کہنا بھی نہیں۔ اچھا جب مردہ کہنا ہی نہیں اور وہ رزق بھی اللہ کے پاس ہے، بولتے جاؤ بھائی، وہ رزق بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر مردہ کہنا نہیں تو ساتھ ہی بات آ گئی نا، مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ بولو مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ یہاں بھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو میرے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، انہیں تم نے امواتا، ان کو موت مرا ہوا سمجھنا ہی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور رب کے پاس رزق بھی کھا رہے ہیں۔ ہم جو ہیں ہم کس سے رزق کھا رہے ہیں؟ بولن دینا ٹائم لا دیں ایمان نال، کڑک بولیا کرو نا یار، جی میں مولوی دی غلطی پہ ویک کے بول دے ہو، اور جنہیں نہیں بولنا ہوتا وہ بھی بول رہا ہے، وہ مولوی نے انج کرتا، مولوی نے اے کیا چھڑیا، وہ خدا دے بندے ہو اتھے بولو، اے میرا تھوڑا بولنا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب ہم جو ہیں بظاہر جو زندہ ہیں بظاہر، تو کیا خیال ہے ہم رزق کس کا کھاتے ہیں؟ یہاں پر ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا، تو ویسے بھی سارے ہی وہ کہتے ہیں جو مماتی ہیں، آپ کا پورا نشہرہ ورقہ مماتیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ قبرستان کے سامنے جو مدرسہ ہے یہ بھی مماتی ہیں، اور ان کی جماعت کے یہاں اکثر جو بندی سارے مماتی ہے۔ مماتی کا کیا مطلب کہ یہ حضور کو زندہ اور شہید حضور کا غلام ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے نہیں؟ وزن مولوی دا ہوندا ہے یا گل دا ہوندا ہے؟ تواڈے تے پیندا ہی نہیں پیا، چھٹاک بھی نہیں پیندی پئی تواڈے تے، اور یہ گلاں میں پہاڑاں نوں کراں تے وہ بھی وجہ تے چا جان، تسی ہلدے بھی نہیں پئے ہو ماشاءاللہ، ایڈے تکڑے ہاتھ میں۔ حضرات بات سمجھیں، یہ شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء، یہ زندہ بھی ہیں، رب سے رزق بھی کھا رہے ہیں۔ شہید کا رتبہ اعلیٰ ہے یا نبی کا اعلیٰ ہے؟ تو جب غلام زندہ ہے تو آقا کتنا بڑا زندہ ہوگا۔ جب ہم غلام کو، مقتدی کو، مرید کو جس نبی کے صدقے شہادت مل رہی ہے اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے، تو امام الانبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار کو نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب تکنیکی باتیں سمجھ لو، تکنیکی باتیں۔ نمبر 1، عند ربہم، مولوی مماتی یہ کہتے ہیں وہ جی رب کول ہے، کتھے ہے؟ تے جدوں تسی اتنے جاؤ تے کہہ لیا جی زندہ، ایتھے تے مردہ ہی ہے نا۔ اور جی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، وراثتاں تقسیم ہو گئی، زندہ کیڑا رہ گیا؟ عند ربہم، اللہ کول ہے، ایتھے زندہ۔ اب یہ ان کی دلیل ہے، تو ہم نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ ایتھے پھر اسلام کوئی نہیں، بول دے نہیں۔ اللہ نے جو کہا عند ربہم، میرے ہاں، رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں، وہ کہنا اوتھے دا مسئلہ ہے، ایتھے نہیں۔ میں کہا ان الدین عند اللہ، دین اللہ کو اسلام ہے، ایتھے کوئی نہیں۔ مولوی بھی کہندا ہے
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ ਚਵਲਾ کہ جیڑی شہر رب کو ہے اندھا ایتھے وجود ہی کوئی نہیں، رب کے پاس بھی زندہ ہیں، ہمارے پاس بھی زندہ ہیں، بولو ہمارے پاس بھی زندہ۔ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے قرآن کی، تقریباً 1400-1500 کتابیں لکھی ہیں، بڑا مولوی نہیں ہے، اس کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ دیوبندیوں کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے دادا جی فوت ہو گئے اور کافی عرصہ ہو گیا فوت ہوئے کو، ہماری دادی نے صبح صبح مٹھائی کھلا دی کافی عرصے بعد۔ ہم نے پوچھا دادی اماں یہ تیرے پاس مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ کہتی پتر تہاڈا دادا ہوندا ہے دے جاندا ہے۔ ہن تسی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ آج نے دوسرے دن بھی دادی نے مٹھائی کھوائی، چوتھے دن بھی کھوائی، پھر دادی نے بند کر چھڈی اور دادے نو منع کیتا بھی ہے جڑا تو روز سارے یہی سمجھتے ہیں تو مر گیا اور تو مر بھی گیا ہے تو پھر بھی مٹھائی لے کے آ جانا ہے۔ نہیں سمجھے تو یہ لوگ کی آکھن گے بھی دادی کتوں ڈبے کٹ کٹ کے لئی آتی ہے، بند کر آج تو بعد تو یہ کام کرنا۔ تو مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میری دادی نے دادے کو منع کر دیا تب وہ مٹھائی بند ہو گئی۔ میں کیا تھانوی صاحب دا جے دادا انہاں دی دادی نو مٹھائی دے سکدا ہے تے سوچو نا سونا نبی سانو کی دے سکدا ہے، ساڈے اولیاء سانو کی دے سکدے نے، سونے سونے صحابہ سانو کی دے سکدے نے۔ گل تے دادے دی سمجھ آ گئی، نبی دی سمجھ نہ آئی، دادی دا تے مان لیا کہ زندہ ہے جی۔ اچھا ایک بات اور سمجھے، اب یہ سمجھ آ گیا عند ربہم یرزقون، رب کے پاس بھی زندہ، ادھر بھی بولو بولو ادھر بھی۔ اگر کوئی شہید کو نہ بھی دفنائے پھر بھی زندہ ہے، کفن نہ بھی دے وہ پھر بھی جنتی ہے، غسل نہ بھی دے وہ پھر بھی جنتی ہے، جنازہ کوئی نہ بھی پڑھائے وہ پھر بھی جنتی ہے، کیونکہ وہ شہید ہو گیا۔ اب اسی سے سمجھے کہ شہادت جب ہے ہی زندگی تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ۔ جب ہے زندہ تو پھر ماتم کس لیے؟ ہن کہو نا سبحان اللہ۔ جب ہے زندہ تو پھر خنجر کس لیے چلا رہے ہو، پھر چھڑیاں کس لیے چلا رہے ہو، پھر یہ تم نے چار پائیاں الٹی کیوں کر رکھی ہیں؟ اور عجیب مزے کی گل ہے، میرا منڈا سامنے بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہوتا تو انہیں تو کہنا سی بالکل سچ ہے، ہوں بیٹھا وڈا ہے انہیں یہ کہنا کوئی نہیں۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں اور یہ رونا شروع کر دے آکے ہائے ہائے ابا بیمار ہو گیا، حال ہوئے ابا بیمار ہو گیا، حال ہوئے ابا ہسپتال گیا، اور لوگوں میرا ابا نہیں جے بچنا، اور جو ہی میں فوت ہو جاواں یہ آکھے شکر ہے یا اللہ، رونا بھی بند، بولو رونا، وہ جڑا پٹ رہا سی پٹنا بھی۔ تو کوئی عقل مند بندہ تو پوچھے گا پترا جب تک زندہ ہے پٹدا کیوں رہے ہیں؟ ہن رو نا، ہن مریا، پہلے تے ہے ہی زندہ سی، بولو پہلے تے۔ ساڈا سیدھا دو ٹوک جواب ہے کالیو، ساڈا حسین کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ ہے، یہ ساڈا سیدھا جواب جے، ایمان والا، عقیدے والا، نظریے والا، مسلک والا۔ اور دوجا جواب سنو، تم ماتم کرتے ہو یکم سے لے کر 10 محرم تک، یکم کو بھی حسین زندہ، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو وہ زندہ ہیں۔ این جب نماز عصر کے بعد ادھر مولا حسین شہید ہو رہے ہیں، ادھر تمہاری مجلسیں ختم، تمہاری چارپائیاں سیدھی، بولو تمہاری چارپائیاں۔ تو سانو پتہ لگ گیا بھی تسی اس گلوں پہ روندے سی کتے مولا حسین بچ نہ جان، کیونکہ شہید ہوئے نے تے غم شہادت تو بعد شروع ہوتا ہے یا پہلے؟ اگر یہ روئے میرے جیندے ہاں تے مریا ہوئے خوش مارے چھاڑا تے تسی کی سمجھو گے؟ ابے دا غم لگے ہے یا جان چھٹی ہے؟ یہی مطلب ہے نا۔ مولا حسین اگر زندہ رہندے تے پتہ لگ جانا سی کہ پہلے قاتل کوفی نے، دوسرا قاتل یزید ہے۔ پہلے قاتل کون نے؟ جنہوں نے خط لکھے،
محلے 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲਟੈਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਸਸਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ। ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਅਡੋਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਚੋਰ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਚੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੂੰ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ہے یزید لانتی ہے قاتل، پر ظالموں تم ان کا بھی بتاؤ جنہوں نے خط لکھ کے حسین کو بلایا تھا، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو قاتل ہی ہے نا، جنہوں نے بلایا اور ساتھ اب کہتے ہیں جی صحابہ کدھر تھے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال نوٹ کرو، تقریراں جو نہیں لبدے، یہ تو نیٹ شیٹ دیا تقریراں تو نہیں لبنے، یہ فقیرہ تو لبدے نے، تقریراں تو نہیں لبدے۔ ہاں جی، یہ مرشدہ دی جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے، وہ تو فیض ملتا ہے۔ توجہ، وہ جی صحابہ نہیں آئے، اہل بیت شہید ہو گیا، نبی کی آل شہید ہو گئی، 72 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان میں سے آل رسول ہاشمی کتنے تھے؟ ہے کسی کو پتا؟ بولو بھائی سارے، مولوی تو بڑے سنتے ہو تسی ماشاءاللہ۔ مفت والا مولوی ویکھو کڈے کڈے تکڑے مسئلے دسی جا رہے ہاں، نہ جمعے تہاڈی جیب نو ہاتھ پیندا ہے نہ اتنے پیندا ہے، پھر بھی تہانوں کوئی مسئلہ لکایا تو نہیں ہے نا؟ کیوں جی؟ کوئی دسو لکایا ہوئے، یا کدے تقریر تو بعد حاجی انور صاحب باہ پھڑی ہوئے، آؤ جی آج تمہیں بکرا کھوائیے، اسی پھر بھی سنا رہے ہیں سکے تے مل مائیا۔ 19 اہل بیت شہید ہوئے ہیں، بولو کتنے؟ تو باقی کون تھے؟ جی بولو نا۔ وہ حضور امام حسین کے خادم بن کے آئے تھے، ساتھ پانی پلانے کے لیے، سواریوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور میرے امام والی مقام نے دیا بجھا کے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ تو ہمارے ساتھ خدمت کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں پھنس گئے موت کے جال میں، تمہیں کیا پڑی ہے؟ میرا ان سے مسئلہ ہے، جس نے جانا ہے جاؤ اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس۔ مگر ان خادموں نے کہا حضرت جی ساری رات بھی دیوے بند رکھو، اسی نہیں جانا، اسی تواڈے نال آئے ہاں، تسی بھی جنت جاؤ گے، اسی بھی نال جنت جاواں گے، اسی واپس جا سکتے؟ تو صحابہ شہید ہوئے۔ اور دوسرا، کوئی ذاکر صاحب، اب میں صاحب کہہ رہا ہوں کیونکہ تسی میری فیس بک تے ویکھو ایڈی ایڈی من دی تھلے گالا کڈ رہے ہیں، جیڑا کالا میرا بیان سندا ہے انہوں راتی نیند پیندی؟ تسی تو خوش ہو جاندے ہو نا، انہوں نے خوشی ہوندی؟ ایڈے ایڈے فتوے لا رہے ہیں، ایڈے ایڈی گال، ایڈے ایڈے فتوے۔ میں کہا لائی جاؤ، میں بھی انشاءاللہ ذکر اہل بیت دا پرچم لہرائی جاواں گا، گالا کھائی جاواں گا، کوئی مسئلہ نہیں، دین دی خاطر ہے۔ مسئلہ اب یہ بھی ان سے پوچھو، ذاکر صاحب زہر کا پیالہ پی لے گا، مر جائے گا، کربلا کے شہیدوں کے نام نہیں بتائے گا، اگر کسی نے بتائے ہیں تو مجھے آپ تقریر سنا دیں، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اور وہ جو فیس بک پر میرے خلاف ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں نا پنجا پارٹی، ان سے کہتا ہوں لاؤ اپنا ذاکر جس نے کربلا کے شہیدوں کے نام لیے ہوں، چلو شہیدوں کو چھوڑ دو، مولا علی کے جو اور بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کے ہی نام بتا دو، اچھی کہو نا سبحان اللہ، بتاؤ نام، پر تم مر جاؤ گے نام بتاؤ، ہمت ہے تو بتاؤ۔ آخر حضرت حسین کے 4 بھائی اور شہید ہوئے ہیں اسی میدان کربلا میں، کوئی نام نہیں لیتا۔ ہمارے مولوی تو ماشاءاللہ ستے پہ ہیں نا، لمبی ٹھنڈی پی کے کچھ ہے، میں بھنگ کہہ نہیں سکتا، کچھ پی کے ستے پہ ہیں، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کون راتوں کو جاگے گئے 4-5 شیر پڑے، پیسے شیسے سمیٹے میٹے آ گئے، پیچھے کیا رافضی گول کھلا رہے ہیں۔ ہمارے مولویوں کو کوئی اس سے غرض ہے؟ ان کی جیب گرم ہونی چاہیے اور دال روٹی چلنی چاہیے، اللہ اللہ خیر صلاح، بس باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سنیے جناب، حضرت حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر بن علی ہے،
ایک بھائی کا نام عمر بن علی ہے، دوسرے بھائی کا نام تیسرے کا عثمان بن علی ہے۔ یہ ابو بکر بن علی، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، دوسرے بیٹے کا نام مولا عمر کے نام پہ رکھا، تیسرے بیٹے کا نام مولا عثمان کے نام پہ رکھا۔ آج اگر رافضی ان کا نام لے دے تو لڑائی ختم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، قیامت والے دن بھی ایک ہوں گے۔ مگر یہ تو کہتا ہے جی وہ لٹ گئے، ابو بکر نے باغ فتح کھا لیا، تو علی نے پھر بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا ہے؟ یہ میرا بیٹا بیٹھا، میں نے اس کا نام اپنے مرحوم بھائی کے نام پہ رکھا، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، فوت ہو گیا، انعام اللہ، اس کے نام پر میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ پیار کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی دشمن کا نام بھی بیٹے پہ رکھتا ہے؟ ایک شیعہ ہمارے ایک سنی عالم کو کہنے لگا، او جی وہ اس لیے رکھا ہے کہ دشمن سامنے رہے، ابو بکر عمر عثمان اس لیے رکھے کہ دشمن ہمیشہ۔ اس نے کہا جی پھر تسی اپنے ایک پتر دا نام یزید رکھو، دوجے دا نام شمر رکھو، تو روزانہ بھی جتیاں بھی مارو تاکہ دشمن دی پٹائی بھی ہو جائے۔ ان کو گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ حضرات مسئلہ سمجھیں، ابو بکر وہاں، صحابہ وہاں ساتھ تھے، اب صحابہ سارے کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب ہم سے لو۔ حضرت حسین نے اعلان جہاد، یار سارے بولو، میرا زور لگ رہا ہے تھوڑا لگ رہا ہے؟ انہوں نے اعلان جہاد، اگر اعلان جہاد کرتے تو صحابہ اگلی صفوں میں ہوتے، اور جنہ صحابہ انہوں نے نانے تے ہر شے لٹا چھڑیے، نواسے نو کیویں چھڑ سکدے نے؟ پر انہوں نے اعلان جہاد اگر ایک بندہ اپنی فیملی لے کے جا رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، تو دوسرے لوگ ساتھ آ سکتے؟ ہاں، اگر وہ اعلان جہاد کرتے تو صحابہ ساتھ ہوتے۔ پھر بھی جو خادم تھے 19 اہل بیت تھے، باقی سارے صحابہ ہی تھے نا، بولو باقی سارے صحابہ تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مکہ مدینہ ہے سنیوں کا مرکز، ہمارا مرکز کون سا ہے؟ مکہ میں امام حسن حسین شہید ہوئے ہیں، یار بولتے نہیں ہو؟ مدینہ میں امام حسن حسین یا مولا علی شہید ہوئے ہیں، ان کا مرکز کوفہ ہے، مولا علی بھی وہیں شہید ہوئے ہیں، امام حسن بھی وہیں شہید ہوئے ہیں، امام حسین بھی وہیں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 5 دفعہ زہر دیا گیا، 5 دفعہ، اور 5ویں دفعہ جب وہ زیادہ اثر چڑھ گیا تو پھر امام حسن امام حسین کی گودی میں سر رکھ کے لیٹ گئے، یہ آخری وقت تھا، اور کہا کہ مجھے اس دن بتایا کہ بھائی 4 دفعہ پہلے زہر دیا گیا ہے اور 5ویں دفعہ اب دیا گیا ہے، اب میرا آخری وقت ہے۔ پھر فرمایا حسین میں نے اپنے بابا علی کو روکا تھا کہ کوفہ میں نہ جاؤ، بولو کوفہ میں، یہ کوفہ کی زمین میرے بابا علی کو بھی کھا گئی، آج مجھے بھی کھا گئی، اور حسین مجھے شک ہے کہ یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو مکہ مدینے چلا جا۔ امام حسین پھر مکہ مدینے آئے، بولو مکہ مدینے۔ امام حسین نے حضرت حسن پاک سے پوچھا میرے بھائی مجھے بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو فرمایا حسین کیا تو بدلہ لے گا؟ فرمایا ہاں لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، میرے باپ جیسے بھائی ہیں، آپ کو زہر دینے والے کو کیسے چھوڑوں گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات فرمائی مولا حسن پاک نے۔ فرمایا حسین جس کو میں قاتل دل میں سمجھتا ہوں اگر وہی ہوا تو فکر نہ کر، اللہ بدلہ لے گا، بولو اللہ بدلہ لے گا، اور اگر میں تمہیں بتا دوں اور وہ نہ ہو، بولو وہ، اور ایک مظلوم کو تو قتل کر ڈالے اور میرے کھاتے میں بھی پڑ جائے اور تیرے نام اعمال میں بھی درج ہوئے، بھائی میں جان دے دوں گا، ایسا کام کر سکتا؟ نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ جب مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حملہ ہوا، آپ گھر آئے تو اسی طرح امام حسن پاک کی گود میں سر تھا مولا علی کا، اس وقت آپ نے امام حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا
بیٹے تو سچ کہتا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ان کوفیوں نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ اس وقت فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا جی عبد الرحمن ابن ملجم۔ پکڑا گیا، فرمایا اس کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ وہی پلانا جو خود پیتے ہو، اتنا ہی زخم پہنچانا جتنا اس نے مجھے پہنچایا ہے۔ زیادہ پہنچاؤ گے تو رب کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ پر لوگ کب سنتے ہیں؟ باہر لوگوں نے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی۔ حضرت امام حسن حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام لوگوں نے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آگے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مولا علی پاک کی اصل قبر ہے کہاں۔ یہ مسئلہ میں نہیں چھیڑوں گا، اس پہ بہت بڑی لے دے ہو چکی ہے، بڑے فتوے لگتے ہیں۔ بہرحال جہاں شیعوں نے مولا علی پاک کا مزار بنایا ہوا ہے اس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ کہاں ہے کیا ہے میری اپنی تحقیق تو ہے، پر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں حضرات، یہ چونکہ اللہ کے نام پر قربان ہوئے، بولو کس کے نام پر؟ تو جیسے اللہ کا نام زندہ ویسے شہید زندہ۔ آپ نہیں سمجھتے، ایک بندہ مردہ پیڑی تھے، بولو کتنے تھے مردہ؟ تو لوگ کی کہندے نے کہ اے بھائی انہیں سدا رہنا، مطلب اللہ نہ کرے تسی مینو مار کے پیڑی لے بھی لو تو کی آکھو گے جیڑی تو پیڑی لے لی یہ بندہ مار کے یہ تیرے کو سدا رہنی، کیونکہ تو ہی نہیں رہنا، لہذا ایک قتل تیرے گناہ چھے، تیرے نام اعمال چ گناہ لکھا گیا۔ حضرات جب کوئی اللہ کے نام دکان پہ مرے تو مر گیا، مکان پہ مرے مر گیا، اپنے خاندان پہ مرے مر گیا، مگر جب کوئی اللہ کے نام پہ مرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی زندہ، میرا نام بھی زندہ، میرا شہید بھی زندہ۔ سارے شہیدوں کی جائیداد تقسیم ہوگی، آخری مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں، مگر سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے کوئی شادی کر سکتا؟ بولو۔ اب کہتے ہیں جی امت کی ماں ہے، مولویوں کو بڑے چلاک ہوندے نا، وہ جی امت کی ماں ہے، میں کہتے پیر دی بیوی بھی تو ساڈی ماں ہے، استاد دی بیوی بھی، اب بولو یار سارے، امام مسجد کی بیوی بھی، تو اگر امام صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، استاد جی فوت ہو جائیں تو اس کی بیوی سے شرعی دائرے میں کوئی نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ آگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو پھر ماں تو ماں روحانی ہے، بولو ماں کیا ہے؟ پیر صاحب کی بیوی، امام صاحب کی بیوی، استاد کی بیوی، بڑے بھائی کی بیوی کون سی ماں ہے؟ روحانی ہے، حقیقی ماں۔ تو سرکار کی جو ازواج محترمات ہیں وہ حقیقی مائیں ہیں یا روحانی مائیں ہیں؟ نہیں، روحانی مائیں ہیں۔ حقیقی یہ مطلب ہے پھر اسی سکے پتر ہاں، کیسے جواب دیتے ہیں آپ؟ بھائی وہ روحانی مائیں ہیں، بولو وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تمہارے روحانی باپ ہیں۔ اور ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، جسمانی نہیں روحانی مائیں ہیں۔ جب مولوی نے کہا جی مائیں ہیں تو میں نے کہا بھی وہ تو روحانی مائیں ہیں، جسمانی مائیں نہیں۔ مگر اب بتا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی بیوی کسی سے کر سکتی اور کوئی ادھر کر سکتا؟ کیوں؟ اصل میں اس کی بیوی سے شادی ہوتی ہے جو فوت ہو جائے، ہمارا نبی فوت ہوا ہی نہیں، حضور کل بھی زندہ اور آج بھی زندہ۔ جائیداد کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ وراثت ہے، ان بولے جی نا بس جی عارف بھائی، زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ تو جب حضور فوت ہی نہیں ہوئے تو باغ فتح کتوں آ گیا؟ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضور تو زندہ ہیں تو باغ فتح وراثت کیسے بن گئی؟ اور وراثت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی سے کوئی مکان خریدتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ نہیں بولو نا، پہلا سوال کی کرتے ہو؟ تہاڈی خرید ہے یا وراثت ہے؟
یہ پوچھتے ہو کہ نہیں جی عارف بھائی؟ بولو نا کہ یہ تسی خریدے ہیں یا تھوڑی؟ تو میں پوچھنا چاہنا کہ باغ فتح دا رولا پان والے وہ حضور تے مکہ چ پیدا ہوئے نے تے وراثت مدینے چ کیویں بن گئی؟ حضور نے کوئی خریدیا بھی اور مدینہ بھی نہیں، خیبر کتنے باغ فتح کے خیبر میں واہ کیسے بن گئی؟ وہ تو مال فہ ہے، مال فہ پہ پہلا حق اللہ کا، دوسرا رسول کا، اس کو اسی طرح رکھا ابو بکر صدیق نے۔ بہرحال وراثت تقسیم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیے جناب، اس لیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے زندہ رکھا، مگر وہ زندگی اللہ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ زندہ اور ہے، شہید زندہ اور حضور زندہ اور ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ آج کیا ثابت ہوا؟ امام حسن بھی زندہ، امام حسین بھی زندہ، مولا علی پاک بھی زندہ، حضرت عمر پاک بھی زندہ، حضرت عثمان پاک بھی زندہ۔ قیامت تک جو شہید اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جان دے گا وہ سب زندہ ہیں۔ بولو وہ سب زندہ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر ہمیں اس کا پورا شعور ہے۔ بولو نا یار، ہمیں اس کا پورا شعور نہیں ہے۔ اب شہید زندہ کیوں ہوا کہ جان اللہ کے نام پر؟ ولی اللہ بھی اسی لیے زندہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ بولو وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ مر جاتا ہے، رب کے نام پر مٹ جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ جب تک ولایت زندہ ہے ولی بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ کے پھر اس کی تفسیر کھولوں گا، اور انشاءاللہ بہت سارے مسئلے اور بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔